السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ صدر عالی وقار، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز و مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، خاص طور پر اس کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنے پر ابھارا۔ آپ حضرات کے درمیان آدھے گھنٹے کے لیے میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے سماج و معاشرے میں آج کل یوں تو بہت سی برائیاں، خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک چیز ہے بے حیائی۔ بے حیائی، بے شرمی، یہ تقریباً ہر گھر، ہر گاؤں اور ہر سماج کو لاحق ہو چکی ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس برائی کے شکار ہیں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، یہ برائی جانے انجانے میں ان سے ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زبانوں میں بہت حد تک بے حیائی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، بول چال ہماری جو ہے، بہت حد تک ہم اس میں بھی شرم و حیا کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہوئے گالی گلوچ بکتے ہیں، دھڑلے سے بہت سارے لوگوں سے فحش مذاق کرتے ہیں۔ چھوٹوں کو چھوڑیے، کتنے بڑے افراد ایسے ہیں جب وہ اپنی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک بڑے آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کا گھٹیا اور بھونڈا مذاق کرتے ہیں کہ سننے والا شرما جائے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، اور دونوں آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے رشتے ناتے ہیں جن رشتے ناتوں کے تئیں انتہائی خراب اور بھونڈا مذاق کیا جاتا ہے۔ جیسے رشتے میں ہماری پھوپھی لگنے والی عورت، اس سے ہم مذاق کرتے ہیں، ممانی سے مذاق کیا جاتا ہے، سالی اور بہنوئی کے درمیان کتنے خراب طریقے کے مذاق کیے جاتے ہیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ تو بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو رشتے میں ہمارے انتہائی قربت رکھتی ہیں، مگر ان سے ہم انتہائی خراب قسم کا مذاق کرتے ہیں، اور اکثر گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کسی طرح کا عار، کسی طرح کی حیا یا کسی طرح کا شرم ہمارے چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لباس و پیرہن، جو ہم لباس پہنتے ہیں، اس لباس میں بھی، ہمارے پہناوے میں بھی حد درجہ بے حیائی پائی جاتی ہے۔ خواہ وہ لباس مردوں کا ہو یا وہ لباس عورتوں کا ہو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اتنی ٹائٹ جینز پہنتے ہیں جلدی سے بیٹھ نہ سکیں۔ وہ اگر بیٹھتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے۔ آپ اگر نماز میں دوسری صف میں ہوں
تو رکوع میں آپ کی نماز خطرے میں ہو جائے، ان کی شرمگاہ دکھنے لگتی ہے۔ اس طرح کا لباس ہمارے گھروں میں ہماری مائیں و بہنیں جو لباس پہنتی ہیں بسا اوقات انتہائی فحش ہوتا ہے۔ وہی لباس پہن کر کے بلا دوپٹہ اوڑھے ایک جوان بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، گھر کے دیگر مردوں کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ برقع اور نقاب جو ایک عورت کے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، بسا اوقات اس قدر چمکیلا، اتنا بھڑکیلا ہوتا ہے یا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جو شخص عورت کو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی اس پر نگاہ ڈال دے۔ تو حضرات گرامی، گفتگو ہو، لباس و پیرہن ہو، مجلسیں ہوں، اکثر و بیشتر بے حیائی اور بے شرمی ہمارے یہاں آ جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں معاشرے کی بے حیائی جو ہے اس کی پوری تفصیل پیش کرنا نہیں چاہتا، میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام نے شرم و حیا پر کس قدر زور دیا ہے۔ مذہب اسلام نے شرم و حیا پر مسلمانوں کو کس قدر ابھارا ہے۔ آپ دیکھیے، سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا راستے کے کنارے ایک شخص غسل کر رہا ہے بلا ازار پہنے، ایک چھوٹا کپڑا پہن کر کے، پورا بدن کھول کر کے راستے کے کنارے وہ غسل کر رہا ہے۔ بسا اوقات گاؤں میں جو راستہ ہوتا ہے کھڑنجے اور راستے کے بغل میں کوئی نل لگا ہوا ہے، ایک آدمی وہاں انڈر ویئر اور چڈی پہن کر کے غسل کرنے لگا۔ انتہائی غلط بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص غسل کر رہا ہے بلا ازار پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ آئے، آپ منبر پر چڑھے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا، اے لوگوں سنو، ان اللہ حیی ستیر، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والا اور بہت پردہ کرنے والا ہے۔ یحب الحیاء والتستر، اللہ تعالی حیا کرنے کو، شرم کرنے کو اور پردہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تم میں سے جو شخص غسل کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ پردے میں ہو جائے، وہ چھپ کر کے غسل کر کے کرے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے غسل کرے۔ ایسے ہی کہیں بھی کھلے میں ازار کھول کر کے، پورا بدن کھول کر کے کہیں بھی غسل کرنے لگے، ایسا نہ کرے۔ دیکھیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے وہ حد سے زیادہ شرم کرنے والا، حد سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم شرم و حیا کو لازم پکڑیں، ہر طرح کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو یہ خالی ہاتھ، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس آ جائیں، اللہ کو شرم آتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شرم سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ شرم و حیا کرنے والا ہے۔ ہم اس کے بندے ہو کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کریں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مجلسوں میں ہر طرح کی بے حیائی کو روا رکھیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، سارے انبیاء و رسول حد سے زیادہ شرم کرنے والے، حیا کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی داؤد کی،
کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں، 4 چیزیں تمام رسولوں کا طریقہ رہی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، شرم و حیا کرنا، عطر اور خوشبو لگانا، شادی بیاہ کرنا اور مسواک کرنا، یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے۔ سارے انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں آئے سب باحیا تھے، شرم کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام حد سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ننگے غسل کرنا جائز تھا۔ لوگ کھلی جگہ میں تالاب کے پاس جا کر کے کپڑا اتار کے ایک ساتھ غسل کرتے تھے، ننگے غسل کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی شریعت میں، ایک ایسے ماحول میں جہاں تمام لوگ ننگے غسل کر رہے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حد سے زیادہ شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دور جاتے، لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر کے الگ پردہ کر کے غسل کرتے تھے، کبھی وہ مجمع میں غسل نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں، یا تو ان کو برس کی بیماری ہے یا یہ نامرد ہیں۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الغسل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا قصہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور جا کر کے غسل کیا کرتے تھے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں تمام لوگ ننگے غسل کر رہے ہوں اور اس شریعت میں یہ چیز جائز ہو، جواز کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی کسی کے سامنے ننگے غسل نہیں کیے، دور جاتے، لوگوں سے ہٹ کر کے جاتے اور وہاں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے غسل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک پتھر پر اپنا کپڑا رکھ کر کے غسل کر رہے تھے، پتھر ان کا کپڑا لے کر کے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صوبی حجر، اے پتھر میرا کپڑا دے دے، میرا کپڑا دے دے، وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے قریب ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصود تھا، پتھر رکا اور انہوں نے اپنا کپڑا لیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حد سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ایک لڑکی جس کی شادی ہو جائے، جو دوسرا گھر دیکھ لے، ایک شوہر دیکھ لے، دوار اور چوکھٹ بدل جائے تو اس لڑکی کے شرم و حیا میں کچھ کمی آ جاتی ہے، مگر وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہے، حد سے زیادہ شرمانے والی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسی بات پر بھی شرما جاتی ہے جو بات شرم والی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، حد سے زیادہ شرمانے والے، ہم اور آپ انہی کی اتباع کا دم بھرنے والے، انہی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور ہماری ہر مجلس بے حیائی پر مشتمل ہو، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہو، ہمارے بچوں میں بے حیائی عام ہو، ہمارے گاؤں میں بے حیائی کے مناظر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں اور ہم آنکھیں بند کیے رہے، یہ حد درجہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنے سماج و معاشرے کی اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق فرشتے،
जिन्हें हम देखते नहीं हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म हया करते हैं, शर्माते हैं अल्लाह के पास बंदों से। मुस्नद अहमद की एक रवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों से मरवी है। कहती हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में थे। आप अपनी रान, ये जान, रान का कुछ हिस्सा खोले हुए थे। आदमी अपने घर में है, अपनी बीवी के पास है, आजाद है, जिस तरह रहना चाहे रहे। आप अपना इज़ार जरा उठाए हुए थे और रान का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। कहती हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आने की इजाजत मांगी, आपने इजाजत दे दी, अंदर आए। आप उसी हालत में रहे, आपने अपनी रान को ढका नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, वो भी अंदर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू की और आप अपनी उसी हालत पर बाकी रहे। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज लगाई, आपने अपनी रान को ढक लिया, अपना इज़ार, अपनी लुंगी नीचे कर ली, रान ढक लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, तीनों ने गुफ्तगू की, बातचीत करके जब चले गए तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के पाक रसूल, हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए, आप उसी हालत में बाकी रहे, आपने अपनी रान को ढका नहीं। हजरत उस्मान गनी आए तो आपने अपनी रान को ढक लिया, ऐसा क्यों किया? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अस्तही मिम्मन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से शर्म हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्माते हैं। हज़रात गिरामी, याद रहे, अल्लाह की ये नूरी मखलूक फरिश्ते भी अल्लाह के बाज़ बंदों से शर्म करते हैं, उनकी नेकियों की वजह से, उनकी अच्छाइयों की वजह से अल्लाह के ये फरिश्ते भी शर्माते हैं। तो हज़रात गिरामी, शर्म हया ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह शर्माता है। शर्म हया तमाम नबियों और रसूलों की सिफत रही है। शर्म हया ये अल्लाह के फरिश्तों की सिफत है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग इस दुनिया में आए, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हूँ या दीगर सहाबे किराम और सहाबियात हूँ, हद से ज्यादा शर्म हया करने वाले। मैं आपको बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आता है, अल्लामा खराइती रहमहुल्लाह वगैरह ने लिखा है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल खला के लिए जाते, घरों में टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, बाहर मैदान में जाया करते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाते और अपनी शर्मगाह खोल करके बैठते तो अपना चेहरा जमीन पर गाड़ देते, अल्लाह से शर्माते हुए, शर्म करते हुए। जबकि आप पेशाब करना हो, पैखाना करना हो, बिला शर्मगाह खोले कोई आदमी कर नहीं सकता। एक ऐसे मौके पर जहां शर्मगाह खोलना जरूरी है, उस मौके पर भी अल्लाह के ये बंदे जब बैठ रहे हैं तो मारे शर्म के अपना चेहरा जमीन पर गाड़ लेते, अपनी निगाहें नीचे रखे हुए होते थे जब तक कि फारिग नहीं हो जाते। किस कदर अल्लाह से शर्माने वाले। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है, मुस्नद बज़्ज़ार की, मेरा वो घर जिसमें मेरे शौहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया और फिर उनके बाद मेरे वालिद अबू बकर को दफन किया गया। जब मुझे उस घर में कपड़ा बदलने की जरूरत पेश आती, मेरा घर है, हुजरा है, एक कपड़ा उतार करके दूसरा पहनना है, जब मुझे कपड़ा बदलने की जरूरत पेश आती
تو میں شرما جاتی، مجھے شرم آ جاتی، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہتی تھی کہ یہ تو میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ میرے والد ابو بکر ہیں، زندگی میں بھی ان سے شوہر سے تو کسی چیز میں پردہ نہیں ہے، اور یہ میرے والد ہیں، ان کے سامنے بھی میں چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی تھی۔ لیکن جب سے میرے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، میں کبھی گھر میں بلا دوپٹہ باندھے داخل نہیں ہوئی، استحیاء من عمر، حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ آپ غور کیجئے قرون اولیٰ کی ان خواتین کو کس قدر شرم و حیا کا پیکر تھی۔ ایک شخص جو مر چکا ہے، جسے زمین میں دفن کر دیا گیا ہے، اس سے اس قدر پردہ ہے، اس قدر حیا ہے کہ گھر میں بلا دوپٹے کے داخل نہیں ہو رہی۔ آج زندوں سے ہماری مائیں و بہنیں وہ شرم و حیا اور وہ پردہ نہیں کرتی۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، ام خلاد نامی ایک عورت ہیں، ان کے بیٹے کو ایک جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اپنے بیٹے کے مال میں میراث کا سوال کرنے۔ میرا جو جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا جو مال ہے اس میں میرا حصہ کتنا ہے، مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ سوال کرنے کے لیے وہ عورت آئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ، نقاب لگائے ہوئے ہیں، نقاب لگا کر کے چہرہ ڈھک کر کے وہ عورت تشریف لائی ہے۔ بعض صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے انہیں تعجب ہوا کہ دیکھو یہ خاتون اس موقع پر جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے اور پورے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے آئی ہے۔ کہتی ہے جب انہوں نے ان کی یہ آواز سنی تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا ہے۔ جوان بیٹا مر گیا تو کیا چہرہ کھول کر کے میں گھوموں؟ آج اگر ہمارے گھروں میں کسی جوان بیٹے، کسی کے جوان شوہر کا انتقال ہو جائے، تمام عورتیں گھروں میں چہرہ کھول کر کے بلا دوپٹے بلا نقاب کے بیٹھی رہتی ہے، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے کسی طرح کے شرم و حیا ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ ایک عورت جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، وہ پردے میں ہو کر کے اپنا چہرہ چھپا کر کے مکمل حیا کا پیکر بن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آئی ہیں۔ تو حضرات گرامی، قرون اولیٰ کے وہ لوگ، صحابہ کرام ہوں، صحابیات ہوں، حد سے زیادہ شرم و حیا کا دامن تھامنے والے، حد سے زیادہ شرم اور حیا کا پیکر تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم و حیا کو ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسری روایت ترمذی کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، شرم و حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ جس شخص کے اندر شرم و حیا ہے گویا اس کے اندر ایمان ہے، اور جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بے حیا ہیں، شرماتے نہیں ہیں، ہم اپنی زبان سے بے حیائی کے کلمات ادا کرتے ہیں، ہماری مجلسیں بے حیائی پر مشتمل ہے، ہمارے گھروں میں بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو گویا کہ ہمارا ایمان یہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری شخص کے پاس سے ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو شرم و حیا کم کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا
دعہو فإن الحیاء من الایمان، شرم و حیا اس کو کرنے دے، ان کو شرم و حیا کرنے دو، اس لیے کہ شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرات گرامی، شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میرے موضوع کا آخری جز ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ شرم و حیا کس سے کریں، کس سے شرمائیں؟ بس یہی بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرات گرامی، سب سے زیادہ شرم و حیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اللہ سے شرمانا چاہیے، اور یاد رہے اگر ہم اللہ سے شرم کرنے لگے ہم سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سنن نسائی کی حضرت بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ اس سند سے ایک روایت آئی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عوراتنا ما نأتی منہا وما نذر، ہم اپنی شرمگاہیں کہاں چھپائیں اور کہاں دکھائیں؟ ایک سادہ سا ترجمہ آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ہاں اپنی بیوی کے سامنے یا اپنی لونڈی کے سامنے کھول سکتے ہو۔ ایک شخص اپنی شرمگاہ اپنی بیوی کے سامنے یا لونڈی کے سامنے، یا ایک ہی بغرض علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے کھول سکتا ہے۔ ان تین جگہوں کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی شرمگاہ کھول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پاک رسول، اذا کان احدنا خالیہ، ٹھیک ہے اگر ہم میں سے ایک آدمی تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، گھر میں غسل کر رہا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے، تو کیا وہاں وہ اپنی شرمگاہ کھول سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ جان لیں، اگر آپ گھر میں غسل کر رہے ہیں، دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، مکمل پردہ کیے ہوئے ہیں، تو ننگے غسل کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی شرمگاہ ڈھک کر کے غسل کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے پاک رسول، اگر ہم میں سے ایک آدمی تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، کسی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو کیا وہاں ہم اپنی شرمگاہ کھول سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہیں زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ تو حضرات گرامی، سب سے زیادہ شرم و حیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ جو بے حیائی اور بے شرمی ہمارے اندر، ہمارے سماج و معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔